بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا خاص موضوع نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے حوالے سے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخنیق بھی فرمائی، کان میں اذان بھی اور عقیقہ بھی خود فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے بیٹے ہیں، اور ان کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ اور پھر کرم نوازی دیکھیے، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ جاؤ مجھے دکھاؤ میرے بیٹے کہاں ہیں۔ اللہ فرمایا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا اسم گرامی حرب رکھا ہے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد ان کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں، الحسن والحسین عثمان من السماء اہل الجنہ۔ فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی جو ہیں یہ رب کریم نے آسمانوں سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمائے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اسم گرامی رکھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخنیق بھی ان کی خود فرمائی۔ تخنیق کہا جاتا ہے پہلی گھٹی کو، اور یہ عرب کے اندر رواج ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بچے پیدا ہوتے تو وہ لے آتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی تخنیق فرمایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے رسول کی بھی خود تخنیق فرمائی۔ اپنی زبان پاک میں کچھ کھجور کو چبایا، چھوٹا چھوٹا کیا، اور پھر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر دی۔ گویا کہ پہلی گھٹی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر عجب بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر مؤذن کے طور پر کبھی بھی اذان نہیں دی۔ ہاں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تو سکھائی بھی ہے، لیکن خود اذان نہیں دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد خود ان کے ایک کان کے اندر اذان دی اور دوسرے کان کے اندر اقامت کی، اور پھر 7ویں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال بھی منڈوائے اور ختنہ بھی کیا اور خود عقیقہ بھی فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کے جتنے بھی بال ہوئے تھے ان کے بدولت یا ان کی مقدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو صدقہ فرمایا۔ اور عقیقے کے حوالے سے بہت سارے حدیث مبارکہ موجود ہے، اور میرے سامنے یہ امام عبدالرزاق کی مصنف موجود ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے کے اندر 2 بکریاں
جو مجسر آئیں وہ لیں اور ان کا عقیقہ فرمایا، اور اس انداز کے اندر خوشی کا اظہار فرمایا۔ عقیقہ کرنا میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی فرمایا، خوشی کا اظہار بھی فرمایا، ان کا اسم گرامی بھی خود رکھا، اور ان سے اس قدر محبت ہوا کرتی تھی کہ کریم کے بہت انداز تھے ان کے ساتھ محبت کرنے کے۔ کبھی فرماتے تھے حسین منی وانا من حسین، اور کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو اپنی بیٹی کو فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ الزہرا بتاؤ میرے بیٹے کہاں ہیں، بیٹا کہہ کر انہیں بھی پکارتے تھے۔ اور بھی کبھی ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جا رہے تھے تو راستے کے اندر ان کا ایک طرف حجرہ مبارکہ تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی، تو میرے کریم نماز کی طرف جا رہے تھے، واپس پلٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اس حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس انداز کے ساتھ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار اور محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور جملہ اہل بیت اطہار و جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔